بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 366 میں سپارہ نمبر 20 سے سورہ عنکبوت کی منتخب کردہ آیات 28 سے لے کر 30 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا۔ کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے اور ساتھ ساتھ ترکیبی و تفسیری اغراض و فوائد کو ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط علیہ السلام کے قصہ کو یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو، یعنی مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو کہ کسی نے تم سے پہلے عالم والوں یعنی جنوں انس نے ایسا کام نہیں کیا۔ دونوں حمزوں کی تحقیق اور دوسرے کی تسہیل اور دونوں کے درمیان دونوں صورتوں میں دونوں مقام پر الف داخل کر کے اِنَّکُمْ کو پڑھا گیا ہے۔ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور تم گزرنے والوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کر کے مسافروں کا راستہ روکتے ہو، جس کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے پاس سے گزرنا ترک کر دیا ہے، اور تم اپنی گفتگو کی مجلسوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بے حیائی کا کام کرتے ہو، تو ان کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، کہنے لگے اگر تم اس فعل کو کبھی سمجھنے میں اور اس بات میں کہ ایسی حرکت کرنے والے پر عذاب نازل ہونے والا ہے سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور عرض کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے میرے پروردگار عذاب نازل کرنے کے بارے میں میری بات کو سچ کر کے مردوں کے ساتھ بدفعلی کر کے نافرمانی کرنے والی قوم پر میری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کیجئے لوط کے قصہ کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان والوں میں سے کسی نے نہیں کیا، کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو اور راستے منقطع کرتے ہو اور تم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ تو ان کی قوم کا صرف یہ جواب تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئے۔ لوط نے دعا کی کہ اے میرے رب ان فسادی لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ ان کی قوم اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اپنی عورتوں سے مباشرت کرنے کی بجائے مردوں سے عمل معکوس اور خلاف فطرت کام کیا کرتی تھی۔ جو ان کی قوم تھی راستے بھی منقطع کیا کرتی تھی۔
اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ وہ آنے جانے والے مسافروں اور اجنبی لوگوں کو زبردستی پکڑ کر بے حیائی کا کام کرتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں کا سفر کرنا اور راستوں سے گزرنا مشکل ہو گیا تھا اور لوگ گھروں میں بیٹھے رہنے میں عافیت سمجھتے تھے۔ اس کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے اور ازروئے شرارت ان پر کینکر مارتے تھے۔ اس کی تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ وہ برسرے راہ یہ عمل کرتے تھے، پس لوگ وہاں سے گزرنے میں شرم محسوس کرتے تھے، تو اس طرح انہوں نے راستے بند کر دیے تھے۔ اور اس کی چوتھی تفسیر یہ کرتے ہیں چونکہ وہ عورتوں کے بجائے مردوں سے شہوت پوری کرتے تھے تو گویا انہوں نے افزائش نسل کا رستہ منقطع کر دیا تھا اور وہ مردوں کی وجہ سے عورتوں سے مستغنا ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں یہ چاروں وجوہ متحقق ہوں اور اس وجہ سے انہوں نے راستے منقطع کر دیے تھے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ تم اپنی عام مجلسوں میں بے حیائی کے کام کرتے ہو۔ اس کی تفسیر میں کچھ احادیث ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رسول اللہ نے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ زمین سے گزرنے والوں پر کینکر مارتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا قوم لوط کے لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ہر ایک کے سامنے کینکریوں سے بھرا ہوا ایک پیالہ ہوتا تھا، جو شخص راستے سے گزرتا تھا وہ اس پر کینکر مارتے تھے، اور رسول اللہ نے فرمایا کینکر مارنے سے اجتناب کرو کیونکہ اس سے دشمن ہلاک ہوتا ہے نہ شکار ہوتا ہے، لیکن اس سے آنکھ پھوٹ جاتی ہے اور دانت ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ عبد الرحمن بن محمد آپ لکھتے ہیں مجاہد نے کہا کہ ان کے مرد مردوں کے ساتھ اپنی مجلسوں میں بدکاری کرتے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا ہے کہ وہ اپنی مجلس میں گوز لگاتے تھے اور ایک دوسرے کو تھپڑ مارا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر تھوکا کرتے تھے۔ مکحول نے کہا قوم لوط کے اخلاق میں سے یہ چیزیں تھیں کہ وہ دنداسہ چباتے تھے، انگلیوں پر مہندی لگاتے تھے، تہبند کھول دیتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے اور ہم جنس پرستی کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا قوم لوط بے حیائی کے علاوہ اور بھی بہت سے برے کام کرتی تھی۔ وہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، مجلس میں گوش لگاتے تھے اور گزرنے والوں پر کینکریاں مارتے تھے، شطرنج کھیلتے تھے، رنگدار کپڑے پہنتے تھے، مرغے لڑاتے تھے، مینڈے لڑاتے تھے، انگلیاں مہندی سے رنگتے تھے، مرد عورتوں کا لباس اور عورتیں مردوں کا لباس پہنتی تھیں، ہر گزرنے والے سے ٹیکس لیتے تھے۔ ان تمام کاموں کے علاوہ اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے اور ہم جنس پرستی کی ابتدا سب سے پہلے انہی سے ہوئی تھی۔ جب حضرت لوط نے ان کو ان کے برے کاموں سے منع کیا تو انہوں نے کہا اعتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئے۔ اور انہوں نے یہ اس لیے کہا تھا کہ ان کو حضرت لوط کے دعوی رسالت کے جھوٹے ہونے کا یقین تھا۔ پھر حضرت لوط نے اللہ سے مدد طلب کی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور ان کے پاس عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کی ہجرت کے متعلق کچھ حدیث ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں حضرت عثمان نے حضرت رقیہ بنت رسول اللہ کے ساتھ حبشہ کی سرزمین کی طرف ہجرت کی اور رسول اللہ تک ان کی خبر پہنچنے میں دیر ہو گئی۔ قریش کی ایک عورت نے آپ کے پاس آ کر کہا یا محمد، میں نے آپ کے داماد کو ایک خاتون کے ساتھ دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کس حال میں دیکھا؟ اس نے کہا
میں نے ان کو ایک دراز گوش پر بیٹھے دیکھا جو سست روی سے جا رہا تھا۔ تب رسول اللہ نے فرمایا اللہ ان کی رفاقت کو قائم رکھے، بے شک حضرت لوط کے بعد حضرت عثمان پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا عثمان، رقیہ اور لوط کے درمیان کوئی مہاجر نہیں تھا، یعنی حضرت عثمان اور رقیہ حبشہ کی طرف سب سے پہلے ہجرت کرنے والے تھے۔ آئیے طلبہ کرام تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں اغراض و فوائد کی طرف۔ وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کے 3 بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا۔ اول مرد کی مرد کے ساتھ بدفعلی، دوسرا رہزنی اور تیسرا اپنی مجلسوں میں سب کے سامنے بے حیائی کے جرم کرنا۔ حضرت لوط نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری شہوت پرستی انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اس کے لیے طبعی طریقے تمہارے لیے ناکافی ہو گئے ہیں اور تم نے غیر طبعی طریقے اختیار کر لیے ہیں۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہ کیا گیا ہے کہ آنے جانے والے مسافروں کو زبردستی پکڑ کر تم ان سے بے حیائی کا کام کرتے ہو، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس راستے سے گزرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ تم آنے جانے والوں کو لوٹ لیتے ہو، قتل کر دیتے ہو یا ازراہ شرارت انہیں کینکریاں مارتے ہو۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ کیا ہے کہ برسر راہ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، جس سے وہاں سے گزرتے ہوئے لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ ان تمام صورتوں سے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ جب لوط نے انہیں ان منکرات سے منع کیا تو اس کے جواب میں کہنے لگے اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ جب حضرت لوط قوم کی اصلاح سے نا امید ہوئے تو پھر ان کے لیے بد دعا کی اور اللہ رب العزت نے لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا تھا۔